الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، صاحب صدر، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا نور الحسن قادری دامت برکاتہم العالیہ، اس مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا مختار احمد صاحب، اللہ پاک ان تمام کے علوم میں، ان کے فنون میں، ان کے کاموں میں، ان کے عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، 11 بج چکے ہیں، نماز صبح آپ نے بھی پڑھنی ہے اور میں نے بھی پڑھنی ہے، بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، میں نہ آپ کا وقت ضائع کروں گا نہ ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے مختصر اور پر اثر عنوان پر آپ کی خدمت میں قرآن و صاحب قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پڑھا ہے، اور جن اساتذہ نے پڑھایا ہے اللہ ان کو بھی مبارک فرمائے، اور جنہوں نے پڑھوایا ہے اللہ ان کا پڑھوانا قبول فرمائے، اور وہ میری بیٹیاں اور بہنیں جنہوں نے کتب کو مکمل فرمایا ہے اللہ ان کے فیض کو بھی عام فرمائے، اللہ قبولیت تامہ عامہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن و صاحب قرآن، قرآن اللہ کی کتاب، صاحب قرآن اللہ کی امانت، اللہ کی امانت رسول اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کا ذکر ہو اور صاحب قرآن کا ذکر نہ آئے۔ کیوں؟ صاحب قرآن کی وجہ سے ہمیں قرآن کریم جیسی دولت ملی ہے، رسول اقدس کے طفیل ہمیں کلام اللہ جیسی نعمت ملی ہے، اللہ کے رسول کی واسطے اور وسیلے سے قرآن کریم جیسی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، پوری امت مل جائے، تمام امت مل کر اللہ کے رسول کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہے، پوری امت حضور پاک کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی۔ ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے وہ احسانات ہیں، تادم زیست، تادم قیامت ہماری گردن اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو، قرآن کریم وہ کلام ہے جو میرے اللہ نے پڑھا ہے، میرے اللہ نے بولا ہے۔ حدیث پاک میں ہے
अल कुरान कलामुल्लाह वक़द खरज मिन्हु, मुस्नद अहमद। फरमाया ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह से निकल के आई हैं और अल्लाह ने इसको तकल्लुम फरमाया, अल्लाह ने इसको अपनी ज़ुबान से अदा फरमाया। मेरे दोस्तों, इस कुरान करीम की बरकत, इस कुरान करीम की रहमत की वजूहात में एक वजह ये भी है, इसे रब्बुल आलमीन ने पढ़ा है और रहमतुल लिल आलमीन ने अपने सीने से गुजारा है। कुरान करीम हुज़ूर पाक पर न उतरता, हमें डायरेक्ट मिलता, हम कुरान न पढ़ सकते। कुरान करीम हुज़ूर पाक के दिल अक़दस से सफ़र करके हम तक न पहुँचता, हम कभी कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी न पढ़ सकते। एक जुमला पढ़ते हमारे जिस्म में आग लग जाती, एक आयत पढ़ते हम जल के खाकस्तर हो के भस्म हो जाते। आप कहेंगे ऐसी बात है, क्यों जलते? मैं इस पर दलील रखता हूँ। मखलूक बवास्ता नबी खालिक से मिल सकती है, बग़ैर वास्ता नबी मखलूक कभी खालिक तक नहीं पहुँच सकती। हमें कुरान खालिक का कलाम बवास्ता पैगम्बर मिला है। अगर हुजूर का वास्ता न होता तो कलामुल्लाह हमें न मिल सकता। सूरत हशर आखिरी रकू पारा नंबर 28, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। कहा अगर हुजूर के बजाय डायरेक्ट ये पहाड़ पे उतरता, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अला रसूल नहीं अला जबल, हुजूर का वास्ता हटा देते, डायरेक्ट पहाड़ पे कुरान उतरता। वो पहाड़ जिसे हम हिम्मत की मिसाल देते हुए उसका जिक्र करते हैं, वो उसका सब्र तो पहाड़ जितना, उसके हौसले ने पहाड़ों को मात दे दी, उसकी हिम्मत तो पहाड़ों जितनी। जिसकी हिम्मत, जिसकी ताकत, जिसका रौब, जिसका मर्तबा और जिसकी सकत बताने के लिए हम पहाड़ों की मिसालें देते हैं। रब फरमाते हैं उन पहाड़ों में दो चीज़ें पैदा हो जाती, लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, पहाड़ में एक खुशू आता, नंबर 2 तसद्दुअ आता। खुशू किसे कहते हैं, तसद्दुअ किसे कहते हैं? लफ्ज़ी तर्जुमा है लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, आप देखते ये डर जाता और ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं, बा मुहावरा तर्जुमा है। मैं इसका लफ्ज़ी माना आपकी खिदमत में रखूँगा तो आप कलामुल्लाह के नुज़ूल की हैबत अलल जबल से वाक़फ़ियत समझना शुरू करेंगे। मेरे दोस्तों, एक खुशू होता है, एक तसद्दुअ होता है। खुशू का ताल्लुक ज़ाहिर से है, तसद्दुअ का ताल्लुक बातिन से है। खुशू का ताल्लुक नज़र आने से है, तसद्दुअ का ताल्लुक छुप जाने से है। रब फरमाते हैं अगर पहाड़ पर कुरान करीम मैं उतार देता, एक पहाड़ के अंदर की कैफियत होती, एक पहाड़ के ज़ाहिर की कैफियत होती। कुरान करीम ने लफ्ज़ खुशू कई मौक़ों पे इस्तेमाल किया है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीन फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह पाक ने नमाजियों की नमाज की सिफत को बयान करते हुए फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, मुमिन तहकीकन कामयाब हो चुके हैं। मुमिन की शान ये है, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज में खुशू करने वाले हैं। यहाँ खुशू का माना आंखें झुकाना, यहाँ खुशू का माना डर जाना, यहाँ खुशू का माना रियाकारी से बच जाना, यहाँ खुशू का माना अल्लाह के सामने झुक जाना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा तफसीर इब्न अब्बास में खुशू का माना बताते हैं, मुतवाज़िऊना मुख्तबितूना ला यल्तफितूना यमीनम वला शिमाला वला यरफ़ऊना ऐदियहुम फ़ी सलात। फरमाया लोगो, खुशू का माना ये है न आपने हाथ उठाने हैं,
खुशू का माना ये है ना आपने दाएं बाएं देखना है, खुशू का माना ये है आपने एक ही तरफ तवज्जो रख के आंखों को झुका देना है, इसे खुशू कहते हैं। खुशू का एक लफ्ज़ कुरान करीम में अलग भी आया है, व खशअतिल अस्वातु लिर्रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का मंजर बयान करते हुए फरमाया क़यामत में तमाम ये तमाम उम्मतें अल्लाह के दरबार में जमा होंगी, रोबे इलाही ये होगा, दबदबे खुदाबंदी ये होगा, अल्लाह की हैबत ये होगी। अल्लाह की हैबत की वजह से लोगों की आंखें झुक जाएंगी, खाशियतन अबसारुहुम, आंखें झुकी हुई होंगी, ये देख नहीं पाएंगे। ये मुनकिरीन की हालत बयान की जा रही है, तरहकुहुम ज़िल्ला, इनकी आंखें झुक जाएंगी क्योंकि आमाल नामा सामने होगा, इन पर ज़िल्लत चढ़ना शुरू हो जाएगी। वक़शातिल अस्वातु लिर्रहमान, इसमें दोनों शामिल हैं, नेकोकार भी बदकार भी। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के रोबो दबदबे की वजह से, जलाले इलाही की वजह से क़यामत के दिन लोगों की आवाज़ें दब जाएंगी, आवाज़ें बैठ जाएंगी। मेरी बात का मतलब खुशू का माना होता है किसी चीज़ की अखीर हो जाना, खुशू का माना होता है इंतहा हो जाना, खुशू का माना होता है झुक जाना, खुशू का माना होता है आंखें झुका लेना। तो अल्लाह फरमाते हैं लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर पहाड़ पे कुरान आता, बवास्ते पैगंबर ना आता, डायरेक्ट पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ में पहला खुशू आता। क्या माना तुम समझते हो पहाड़ बड़ी हिम्मत वाला है? जी नहीं, वो आंखें झुका लेता, मेरी हिम्मत कुरान को उठाने में जवाब दे गई है। तुम कहते हो पहाड़ के तो बड़ा हौसला है, उसमें तो बड़ी हिम्मत, ताकत और कुव्वत और सकत है। जी नहीं, पहाड़ की आंखें झुक जाती, पहाड़ की ताकत की अखीर हो जाती, उसकी कुव्वत का एंड हो जाता। वो कहता जी नहीं, अल्लाह के कलाम की हैबत इतनी है, मैं नहीं उठा सकता। लरअयतहु खाशिया, पहाड़ का जाहिर खुशू, क्या माना? ये बा मुहावरा बात है, वरना पहाड़ की आंखें कहाँ, नाक और कान कहाँ, दिल और दिमाग कहाँ, हाथ और पाँव कहाँ, सर और पेट कहाँ? सिर्फ मुहावरा है। मुहावरे में बात समझाना, मतलब बताना होता है। मैंने लफ्जी माना इसीलिए किया ताकि आपको चार लफ्ज के माना बताकर कुरान के नुज़ूल की हैबत समझा पाऊँ कि जिस पहाड़ की आज आंखें उठी हुई, मेरे ऊपर मजमा आए उठा लूं, रास्ते बने मैं उठा लूं, गाड़ियां चढ़े मैं उठा लूं, ऊपर खुदाई हो मैं उठा लूं, कोई घर बनाए, अल्लज़ीन जाबुस सख्रा बिल वाद, जैसे कौमें आग बनाती थी वो बना लेता। पहाड़ ने कभी किसी के सामने रोना नहीं शुरू किया, लेकिन आज पहाड़ ने भी रोना तो क्या, चीखना तो क्या, अपनी ताकत के एंड देख के अपनी आंखें झुकाना शुरू कर दिया। इस कुरान की हैबत का मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकता। लरअयतहु खाशिया, नंबर एक ये तो जाहिर है। नंबर दो, जब कलामे इलाही उतरता, कुरान करीम पहाड़ पे आता तो एक पहाड़ के बातिन की, एक पहाड़ के अंदर की कैफियत होती जी। वो क्या है? मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मिन खशियतिल्लाह का माना अल्लाह का डर, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का रोबो दबदबा और जलाली कैफियत, इसे खशियतिल्लाह कहते हैं। फरमाया जब पहाड़ पे कुरान उतरता तो इस कलामुल्लाह के रोब की वजह से, खशियत इलाही की वजह से, कलाम इलाही के दबदबे की वजह से पहाड़ में तसद्दो आता। तसद्दो का माना होता है एक चीज बंद हो, अंदर में ऐसी कैफियत आए, अंदर में ऐसी गैस आए, अंदर में ऐसी हवा आए, अंदर की ऐसी हालत आए कि जो बाहर की बॉडी है, बाहर का जिस्म है, बाहर का हुजम है, वो अपने आज़ा की बंदिश को, अपनी आज़ा के जोड़ जोड़ को, अपने आज़ा के मिलने को बर्दाश्त ना कर सके। इसे तसद्दो
کہتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، وہاں سلنڈر پھٹ گیا، گیس کے سلنڈر پھٹنے سے اتنی اموات ہو گئی، اتنے بندے زخمی ہو گئے۔ یہ گیس سلنڈر کیوں پھٹتا ہے؟ اس میں ایسا مایہ آتا ہے، ایسی گیس پھولتی ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ جو سلنڈر کا اپنا حجم ہے، سلنڈر کا اپنا کور ہے، سلنڈر کا اپنا جسم اور اوپر کی باڈی ہے، وہ اپنی بناوٹ کو، اپنے جوڑ کو، اپنے ملنے کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ وہ سلنڈر بلاسٹ ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یا کوئی آپ سوسائڈر دیکھیں، سوسائڈ اٹیک، خودکش حملے کو دیکھیں تو بندے کو نظر آئے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، جب خودکش حملہ ہوتا ہے وہ اندر سے بھی پھٹتا ہے، باہر سے بھی پھٹتا ہے۔ اس کے اندر مجمع کے پھٹنے پر تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ اسے تصدع کہتے ہیں کہ جو کیفیت اندر کی ہو وہ باہر کو پھاڑ کے رکھ دے، جو حالت اندر کی ہو وہ باہر کے جسم کو اکھیڑ کے رکھ دے، جو معاملات اندر کے ہو وہ باہر پر ظاہر کر دے، اسے تصدع کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر قرآن کریم پہاڑ پہ اترتا لرأیتہ خاشعا، پہاڑ کی طاقت جواب دے جاتی، وہ آنکھیں جھکا دیتا۔ میں کلام الہی نہیں اٹھا سکتا، صرف آنکھیں نہ جھکاتا بلکہ کلام الہی کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس پہاڑ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی، ایسی گرمی پیدا ہوتی، ایسی جلالی معاملہ پیدا ہوتا، وہ پہاڑ پھٹ جاتا، بلاسٹ ہو جاتا اور ریزہ ریزہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتا۔ متصدعا من خشیت اللہ، وجہ اس کلام الہی کے نزول میں اللہ کی خشیت ہے، اس کلام الہی کے اترنے میں کلام اللہ کا رعب ہے جو میرے اللہ سے نکل کے آیا ہے۔ تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کے آیا۔ جب اتنا سخت کلام، اتنی سخت کیفیت، اتنا سخت معاملہ، اتنی سخت حالت جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، ان بچوں نے اٹھا لیا، ان بچوں نے پڑھ لیا۔ حفاظ مصلے پہ ٹھہر کے اپنی مہارت دکھا کے پورا رمضان پڑھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مقام مرتبہ اس پہاڑ کا اس قرآن کا بدلہ کیسے ہے؟ اس کیفیت کے بدلنے کی ایک وجہ وہ کیا ہے؟ قرآن کی یہ کیفیت چینج ہوئی ہے صاحب قرآن کی خاطر، صاحب قرآن کی وجہ سے۔ جی وہ کیسے؟ سنو، اللہ ڈائریکٹ قرآن نہیں اتار رہے بلکہ انڈائریکٹ اتارا، پہاڑ پر بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتارا۔ رسول اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا تعلق، حضور کا ربط، حضور کو درمیان میں ڈالا، پھر کلام آیا۔ ورنہ پہاڑ نہ اٹھا سکتا تو ہم کیسے اٹھا سکتے؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آج تک جلا بھی ہے، کسی کو آگ بھی لگی ہے؟ جی ہاں، آگ بھی لگی ہے، جی ہاں وہ جلا بھی ہے۔ جلنا تو کیا اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی ہے جس نے واسطہ نبی کو ہٹا کے خود اللہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ بنی اسرائیل کا دور ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قوم میں اعلان کرتے ہیں میری قوم، اللہ نے تمہیں تورات دی ہے، میرے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، مانو، اس پہ عمل کرو، رب تمہاری حیثیتیں بڑھا دے گا، کیفیتیں بڑھا دے گا، ایمان کی کمیتیں بڑھا دے گا۔ یہ لیجئے کلام اللہ، یہ لیجئے کتاب اللہ، یہ لیجئے اللہ کی طرف سے بات۔ قوم موسیٰ نادان بنتی ہے، قوم موسیٰ خطا پہ ایک خطا مزید کرتی ہے، قوم موسیٰ خطا کرتے ہوئے یہ بات کرتی ہے، اے وقت کے پیغمبر
آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہیں، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے اے لوگو تم عقل بھی رکھتے ہو، شعور بھی رکھتے ہو، حواس بھی رکھتے ہو، سمجھ بھی رکھتے ہو، فہم و تدبر بھی رکھتے ہو، نبی سے ایک ریکویسٹ ایکسپٹ کرواؤ، ایک بات نبی سے منواؤ، وہ بات یہ ہے اے پیغمبر جس خدا سے تو نے بات کی ہے، آپ نے اللہ کی باتیں سنی ہیں، اس اللہ کی بات ہمیں بھی سنواؤ، ہمیں بھی کوئی طور پہ لے جاؤ تاکہ ہم اللہ کی بات سنیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ کا کلام سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مخلوق کی مجال نہیں ہے خالق کی باتیں سنیں، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے خالق کا کلام سمجھے۔ خالق نے درمیان میں نبی کا واسطہ رکھا اسی لیے ہے تاکہ وہ مخلوق تک اپنی بات پہنچائے، وہ نبی کا مقام یہ ہے، وہ خالق کی بات سنتا ہے، مخلوق تک بات پہنچاتا ہے۔ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے وہ خالق کا پیغام لیتا ہے، مخلوق تک پیغام پہنچاتا ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے وہ اللہ سے حکم لیتا ہے، مخلوق کو اس حکم پہ عمل کرواتا ہے۔ قوم کہنے لگی جی ہم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاؤ پھر بات بنے گی۔ قوم موسیٰ 70,000 ہے، ہر 1,000 نے ایک نمائندہ بنایا ہے، یہ 70 نمائندے بنے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام ان نمائندوں کو لے کر چلو، اللہ سے ملاقات کراؤ۔ اگر ان نے ملاقات کر لی، انہوں نے بات کر لی، ان نے زیارت کر لی، اللہ کی بات سن لی، ہم نے بھی سن لی، ہم نے بھی کر لی، ہم نے بھی دیکھ لیا، ہمیں تسلی ہو جائے گی، انہیں لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ لے گئے، کوہ طور پہ ٹھہرے ہیں۔ میرے مولا یہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ دکھا، یہ لوگ کہتے ہیں تو ہمیں اپنی بات سنا۔ میرے مولا یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لن ترانی، اللہ کا اعلان ہوتا ہے اے موسیٰ اس دھرتی پہ ٹھہر کے مخلوق کبھی خالق کو نہیں دیکھ سکتی، اس زمین پہ رک کے مخلوق کبھی خالق کا ادراک نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے قرآن نے رسول اللہ پر اترنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دنیا کی آنکھیں رب کا ادراک نہیں کرتی، اللہ دنیا کی آنکھ کا ادراک بھی کرتے ہیں، اللہ باریک بین بھی ہے، رب خبردار بھی ہے، ایک ایک چیز کا علم بھی رکھتے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ان کا اصرار ہے تو انہیں کہہ دو اس پہاڑ کو دیکھیں، میں اپنی تجلی اتار رہا ہوں، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، انہوں نے میری تجلی کو دیکھا تو مجھے دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں، قوم بظاہر خوش ہو جاتی ہے، جی جی ہم اس پہاڑ کو دیکھیں گے۔ اللہ تجلی اتارے، رب نے تجلی اتاری، پہاڑ ریزوں میں بدلا، ٹکڑوں میں بدلا، کنکریوں میں بدلا، چھوٹے چھوٹے سٹونز میں بدلا اور اڑنا شروع ہوا، پہاڑ جل گیا، قوم مر گئی، موت کی آغوش میں چلی گئی۔ جب 70,000 بندے مرے، وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، بے ہوش زندہ ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، اٹھ کے دیکھا یہ جو قوم دعوے کر رہی تھی ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، اللہ کی بات سننا چاہتے، آج یہ مر گئے۔ دستے دعا اٹھائی، نبی نبی ہوتا ہے، وقت کی امت پہ شفیق ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگا میرے مولا انہیں زندگی دے دے، میرے مولا انہیں دوبارہ اٹھا دے۔ اے موسیٰ تو یہ دعا کیوں مانگ رہا؟ میرے مولا میں اسی لیے مانگ رہا جس قوم نے ان کو نمائندہ بنایا تھا اب یہ مر گئے، میں انہیں جا کر پھر کہوں گا، وہ کہیں ہم پھر دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایک ٹولی اور آئے گی، وہ موت کی آغوش میں جائے گی، اللہ ان کو زندگی دے دے، یہ اپنی کارگزاری سنائیں گے، اللہ ان کو زندگی دے دے، یہ اپنی حالت بتائیں گے، رب ان کو دوبارہ اٹھا دے، یہ اپنی کیفیت سے پیچھے والی قوم کو مطلع کریں گے تاکہ قوم کو پتہ چلے مخلوق خالق کا دیدار بغیر نبی کے واسطے کے نہیں کر سکتی، مخلوق خالق تک بغیر واسطے پیغمبر کے نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کا حکم ہوا، امر کن آیا، 70 بندے اٹھے، زندہ ہوئے، غلطی پہ پیشمان ہوئے، خطا کو قبول کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ لیا، واپس آئے، قوم کو خبردار کر کے کہا اے قوم نادانیاں چھوڑو،
چھوڑو, مخلوق خالق تک پہنچتی ہے, واسطہ نبی ہے, مخلوق خالق تک جائے گی, وسیلہ پیغمبر ہے. اسی حضرت موسیٰ کی بات کو مانو, اس کو تسلیم کرو تو تم وہاں تک جا کر پہنچو گے. ناروال کے دوستو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر واسطہ پیغمبر ہٹا دیں مخلوق جل جائے, واسطہ نبی ہٹا دیں مخلوق کو آگ لگ جائے. آج قرآن کریم ان بچوں نے پڑھا ہے, آپ اور میں نے پڑھا ہے, مصلی پہ قاری پڑھتا ہے اور تمہیں سناتا ہے, نماز پہ امام پڑھتا ہے تمہیں سناتا ہے, یہ نہیں جلتا, اس کو آگ نہیں لگتی, اسے تکلیف نہیں ہوتی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے, اس قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کا معاملہ جڑا ہوا ہے. اس قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کا معاملہ یوں ٹچ ہے کہ جب بات قرآن کی آئے گی صفت صاحب قرآن کی ظاہر ہوگی. یہ قرآن ڈائریکٹ نہیں آیا, نزل علی قلب محمد, حضور کے دل پہ آیا. میرے پاک پیغمبر کے جمالی سینے نے, میرے پاک پیغمبر کے جمالی قلب اطہر نے رب کے جلالی کلام کی گرمی کو نرمی میں, حرارت کو برودت میں, سختی کو پیار میں یوں بدلا ہے. آج تجھ اور مجھ تک کلام پہنچا ہے, ہم مزے لیتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہمیں شفا ملتی ہے, ہم سنتے ہیں, ہماری کیفیت ایمانی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن نے قربانی دی ہے. یہ رسول اللہ کے دل اقدس نے قربانی دی ہے. حضور کا دل اقدس اگر قربانی نہ دیتا تو ہم بھی قوم موسیٰ کی طرح یوں جل کے پڑے ہوئے ہوتے. اور یہ حضور نے قربانی دی ہے, اور اس قربانی کے صدقے آج کلام اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اب بطور شفا ہے, اب بطور جلانا نہیں ہے. یہ کلام اللہ بطور شفا بنا ہے. اس قرآن نے بطور شفا کب بننا ہے؟ جب صاحب قرآن نے اس کے ساتھ آنا ہے. یہ قرآن اور صاحب قرآن کا جوڑ ہے. یہ میں نے پوری گفتگو ماخوذ ایک حدیث پاک سے کی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, یا ابا بکر شیبتنی ہود واخواتہا, اے ابو بکر یہ جو قرآن کریم کی سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری جس میں واضح تذکیر ہے, احوال قیامت ہے, احوال دوزخ ہے, احوال محشر ہے, احوال جہنم ہے, احوال حساب ہے, احوال آراف ہے, یہ تمام معاملات ہیں میری امت پر یہ پیش آنے والی ہیں. یہ قرآن کی صورتیں اتری اور میں نے برداشت کیا. ابو بکر ان نزول قرآن نے تیرے نبی کو بوڑھا کر دیا. شیبتنی, شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں, شیبہ شیبہ قرآن کریم میں وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام پہلا رکوع سورت مریم, تو شیبہ کا معنی ہوتے بڑھاپا آ جائے. تو شیبتنی ہود واخواتہا, ابو بکر یہ قرآن اترا ہے اور اس قرآن کے نزول پر جو میں نے برداشت کیا ہے آپ کے نبی نے خود کو بوڑھا بنا لیا. یہ کم احسان ہے؟ میں نے کہا ہم پوری امت مل جائیں, وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. ہم کبھی پیغمبر کے اس احسان کے بدلے کا عشر عشیر بھی نہیں چکا سکتے. یہ وہ احسان ہے جو ہمارے بچے کے لیے قرآن نعمت, ہمارے بڑے کے لیے قرآن نعمت, ہمارے چھوٹے کے لیے قرآن نعمت, سب کے لیے قرآن کریم نعمت ہے. یہ نعمت کیوں ملی ہے؟ وجہ سرکار دو عالم کی ذات ہے, حضور کے دل سے گزرا ہے. اور بجلی گرم ہے, کسی کو کرنٹ لگے تو جلا دے, لیکن اے سی میں ٹھنڈی ہوئی ہے, وجہ کمپریسر سے گزر کے آئی ہے. فریج سے گزر, فریج میں ٹھنڈی ہوئی ہے, فریزر میں ٹھنڈی ہوئی ہے, کمپریسر سے گزر کے آئی ہے. اور کلام الہی جلالی ہے, حضور کے دل اقدس سے گزر کے آیا ہے تو جمالی ہے. حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے تو معاملہ کچھ اور ہے. میرے دوستو, یہ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی قربانی ہے. اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, آج مولوی صاحب کے پاس کوئی بندہ لائیں, جی پڑھ کے دم کر دو, صلوات رکھ دو. اس قرآن نے اتنی برکت اختیار کر لی ہے کہ دم رکھیں گے اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس پر بھی ایک جملہ کہہ دوں. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں
ادھر دانا ہو، پھوڑا پھنسی ہو تو کوئی دوائی لگاؤ جو نظر آئے آنکھوں سے، فزیکل آنکھوں سے نظر آ رہی ہے تو اثر ہوتا ہے۔ یہ پھونک مار کے مولوی دم رکھ کے اپنی فیس لے لیتے ہیں، اے مولویاں نے کم بڑا خراب پایا ہے، کہتے ہیں نا۔ اصل میں مولوی کی فیس کا مسئلہ ہے، دم کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ یہ جو آج کل ایک نظام چلا ہوا ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ ہمارے سامنے، میں کہتا ہوں اگر تم مسلمان ہو تو بتاؤ اسلام نے کون سا وہ حق ہے جو عورت کو نہیں دیا؟ کون سا وہ حق ہے جو نہیں دیا؟ میں 4 تے کی بات کرتا ہوں، تا جس پر 2 نقطے آتے ہیں، الف با تا۔ اللہ نے 4 تا 4 قسم کے عورتوں کو دیا ہے۔ یا عورت ماں ہے، یا عورت بہن ہے، یا عورت بیٹی ہے، یا عورت بیوی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو رب نے اسے جنت بنایا ہے، آخر میں تا آیا۔ عورت بیٹی ہے تو رب نے اسے رحمت بنایا ہے، میرے گھر میں رحمت۔ اگر عورت بہن ہے تو رب نے اسے عزت بنایا ہے، اگر عورت بیوی ہے تو رب نے اسے نعمت بنایا ہے۔ آپ کیسے کہتی ہیں کہ اسلام کوئی کسی کا حق کھینچتا ہے؟ یار کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ کیسے کہا جا رہا ہے؟ جنت وہ چیز ہے جس پر وہ آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، حرف آخر ہے۔ تو ماں کے قدموں تلے جنت، والد کا تو نہیں کہا، میں والد کے رتبے کا انکاری نہیں ہوں، لیکن ماں کے قدموں تلے جنت قرآن نے کہا۔ اور بیوی ہے تو آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کو گناہ سے بچاتی ہے، اور بیٹی ہے تو آپ کے لیے رحمت ہے، اور بہن ہے تو آپ کے لیے عزت ہے۔ شریف بہنوں کے بھائی سر اٹھا کے چلا کرتے ہیں، عزت ہے نا۔ اللہ نہ کرے کسی کا معاملہ خراب ہو تو بھائی گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ تو اسلام تو یا رحمت بنا رہا ہے، یا جنت بنا رہا ہے، یا عزت بنا رہا ہے، یا اس کو نعمت بنا رہا۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ناراض نہ ہونا، اگر جملہ سخت ہو تو ناراض نہ ہونا۔ میں نے مقابلہ ان سے کرنا ہے جو کھل کے میدان میں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ میں نے کہا تیرا جسم کیسے ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ وہ ہمارا جسم ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی کہ اپنی چیز کو مار رہے ہیں، لیکن خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ جسم اپنا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ میرا جسم، میں ایک گل کردا تو تسی پریشان نہیں ہونا۔ اگر جسم تمہارا ہے، اللہ نے انسان کو بچے پیدا کرنے کے لیے عورت دی ہے، عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرغی انڈا پیدا کرتی ہے۔ کسی کی چیز اپنی ہو وہ جو چاہے پیدا کرے، تو جرت کر، تیرا جسم اپنا ہے تو انڈے پیدا کر کے دکھا۔ فائنل ہو ویسی کام اسی آج تو بعد انڈے دینے لسی، بچے نہیں دینے، کر دو نا۔ میں دیکھتا ہوں تیرا جسم ہے، کیسے کہتے ہو میرا جسم میری مرضی؟ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ اوہ اس ملک میں جو ملک کلمے کے نام پر معرض وجود میں آیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیسی بات ہے جو کلمے کے نام پہ معرض وجود میں آیا؟ ہاں میں بھی تمہارے مارچ کی حمایت کرتا اگر اعلان یہ ہوتا کہ ہر وہ حق جو اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا، اس کے لیے نکلیے۔ سب سے پہلے ہم نکلتے، ہم ممبروں کو استعمال کرتے، ہم تمہاری اسٹیج کو استعمال کرتے، حتیٰ کہ علماء اسمبلی کو استعمال کر کے تمہارے حق دلواتے۔ یہ کیسے کہا جا رہا ہے یار؟ یہ کس بنیاد پہ کہا؟ آپ کہو ہمیں وراثت میں حصہ نہیں ملتا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حق مہر خاوند کہا جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، کوئی چھیڑ خانی ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اعتراض مولوی پہ، کہتے ہیں معاشرے میں مولوی بہت زیادہ انتہا پسند ہے، ظالم ہے۔ میں نے کہا میں اس کو عقلیات پہ توڑتا ہوں، اس کو لیے کو۔ اگر مولوی ظالم ہے تو بندے کی سب سے زیادہ حکمرانی کس پہ چلتی ہے؟ اپنی بیوی پہ۔ تو مولوی کی بیوی تو پھر بہت زیادہ مظلوم ہوگی، بہت زیادہ نا۔ تو حق تھا کہ مولویوں کی بیویاں مارچ کرتی کہ ہمیں ہمارے حقوق دو۔ وہ تو نہیں کہہ رہی، کہہ وہ رہی ہے جو خود کو مدر پدر آزاد کہتی ہے۔ تو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی ہے جی ہم آزاد ہیں۔ تو آزاد ہے تو حق کیا مانگتی ہے؟ اور مزے کی بات، یہ جو 8-10 لڑکیاں اور 15-20 خسرے بیٹھ کے حق مانگ رہے ہیں نا، یہ لڑکیاں وہ ہیں جن کو اپنے خاوندوں نے طلاق دے کر فارغ کیا ہوا ہے۔
ان میں سے کسی ایک کا تو خاوند دکھاؤ. اور جو مرد حمایت کر رہے ہیں نا ان کی، میں دعا کرتا ہوں، جھولی اٹھا کر دعا کرتا ہوں، اللہ ان جیسی آنٹیاں ان کی بیویاں بنا دے، اللہ ان جیسی آنٹیاں ان کی بیٹیاں بنا دے. آکھو نا آمین. ہم تو آمین کہتے لیکن میں انہیں کہتا ہوں ڈڈو تسی اس گال دے قائل ہو اس گال دے تو اے آمین آکھ دے میں نا. ڈڈو اے بھی قائل کوئی نہیں. اسی آکھیے نا بے او فلانی جڑی ہے او جس نے آکھیا میرے جسم میری مرضی، او اللہ تیری بیوی بڑھا دے. تو آکھ آمین. کسے نہیں آکھنا، اسی تے آکھ دینا ہے نا، اسی تے مقابلے جو بیٹھے ہیں. میرے دوستو یاد رکھنا یہ صرف فحاشی کلچر پھیلایا جا رہا ہے، اس کا ایمان سے، اسلام سے، دین کا، شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ مدر پیدر آزاد ہے. مجھے واٹس ایپ پہ آج ایک دوست نے کینیڈا سے، اس کے آگے پتہ نہیں ایک شہر ہے اسے گانا کہتے ہیں، جو فری سیکس کے لیے شہر اوپن کیا گیا ہے، وہاں مارچ کیا گیا ہے. میرا جسم میری مرضی عنوان تھا فری باڈی. فری باڈی. لڑکیوں اور لڑکوں نے مل کے بالکل کپڑے اتار کے سائیکل ریس میں شرکت کی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ تمہارے آقا تو یہ ہیں، تمہارا چینل تو یہاں سے چل رہا ہے، تم یہ لانا چاہ رہی ہو پاکستان میں، یہ بتانا چاہ رہی ہو. کہتے اپنی چائے کی پیالی خود گرم کر لے، میں کیوں کروں. میں نے کہا ڈر اس دن سے جب خاوند نے کہا چھپکلی اور کاکروچ گھر میں آیا ہے تو اسے خود مار لے، میں نہیں مارتا، میں ویکھنا تیری جرات کتنی ہے. یار یہ کون سی بات ہے؟ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ اسلام عورت کو سب سے بڑھ کے حق دیتا ہے. اسلام سے پہلے عورت گھر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتی تھی چہ جائے کہ حق مانگتی. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. سورۃ تکویر پارہ نمبر 30. رب کائنات نے اعلان فرماتے ہوئے اس عمل پہ تردید رد فرمایا کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اسلام تو حق دیتا ہے، اسلام تو حق دے رہا ہے. آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں یہ وہ حق نہیں ہے؟ یہ سلوگن تمہارا غلط ہے. یہ سلوگن، یہ عنوان، یہ جو نام دیا جا رہا ہے، اس نام کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اگر یہی ہوگا تو کل کوئی کلاشن کوف اٹھا کے قتل کر دے، جج پوچھے تو نے قتل کیوں کیا، وہ کہے گا میری کلاشن میری مرضی. کر کوئی گاڑی کسی پر چڑھا دے، کوئی پوچھے تو نے ایکسیڈنٹ کیوں کیا، 4 بندے گاڑی کے نیچے تلے آ کر کچل گئے، وہ کہے گا میری گاڑی میری مرضی. پھر کیا کرو گی؟ پھر کہاں تک پہنچو گی؟ یار تو اپنا جسم اپنی مرضی، تو ہمارے اس خلیل الرحمن قمر کی زبان اور اس کی مرضی نہیں برداشت کر سکی، زبان اور مرضی نہیں برداشت کر سکی. ایسے بندے کو سلام پیش کرنا چاہیے جو اس کام کے لیے نکلا ہے. اگر ہم سلام پیش نہیں کریں گے نا، یہ ہماری کنجوسی ہوگی. میں باقی چیزوں میں شاید ان کے بہت سے معاملے میں اختلاف بھی کر لوں، لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا درس یہ ہے کہ جو ایسی فحاشی کے لیے اٹھے اور معاشرہ لبرل اس کے خلاف ہو جائے تاکہ آئندہ کوئی دین کی آواز نہ بلند کر سکے، ہمیں اس کا بازو بننا چاہیے. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہمیں بازو بننا چاہیے. میرے دوستو یہ فحاشی اور اوریانی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کو، جنہوں نے آئی ڈیز ہولڈر کو، جن لوگوں نے خدا کی قسم اپنے پیج اور اپنے صفحات دین کی عزت کے لیے وقف کر دیے ہیں، حیا کے لیے وقف کر دیے ہیں. خدا کی قسم یہ حیا کا ان کا اظہار ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. تو بے حیا باش و ہر چے خواہی کن. اگر بے حیا ہو جاؤ تو پھر سب کچھ تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. یہ معاشرہ ہم پاکستان میں نہیں پلنے دیں گے. ہم اپنے جسموں پر کھیل کر پاکستان کی حفاظت کر بھی چکے ہیں، کرنا بھی جانتے ہیں، کرنا بھی جانتے ہیں. یہ ملک علماء نے بنایا ہے، تو علماء اس کو بنانا بھی جانتے ہیں تو چلانا بھی جانتے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور چودھری رحمت علی رحمت اللہ علیہ نے، یہ اصل میں مولوی رحمت علی ہے، نام چودھری رحمت علی آیا ہے، انہوں نے مل کے پاکستان کا نام رکھا ہے. کیوں؟ وہ تھا مدینہ طیبہ. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، جگہ کو، زمین کو، علاقے کو. طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ کو. مدینہ طیبہ، اس کو فارسی میں ترجمہ کیا، پاک کہتے ہیں طیبہ کو، استان کہتے ہیں شہر کو، جگہ کو، زمین کو. تو مدینہ طیبہ کا ٹرانسلیٹ کیا پاکستان. علامہ شبیر احمد عثمانی کو کریڈٹ جاتا ہے. بندہ کچھ مطالعہ کر کے تو دیکھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے
15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे, 14 अगस्त आज़ाद हो चुका था और 15 अगस्त 27 रमज़ान 1368 हिजरी और ये 28 रमज़ान का दिन था, तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को फरमाया था परचम आपने लहराना है। तो दारुल उलूम का ये सबूत, कराची में जो हमारा कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल, पुराना दारुल खिलाफा, वहाँ इन्होंने परचम लहराया है। तो उलमा ने पाकिस्तान बनाया भी है और बचाना भी जानते हैं। ठीक है, हमने वाज़े कहा है, हमने कहा मार्च के मुखालिफ नहीं है, या तो इस मार्च को रोको, या मार्च है तो फिर इसमें फहाशी को रोको। मार्च है तो इसकी फहाशी रोके, निकले अपने जो हुकूक मांगने आइन और कानून और इस्लाम के दायरे में मांगे, हमें इससे इनकार नहीं है, या फहाशी को रोको। मार्च और फहाशी हुई तो फिर याद रखे कानून हरकत में आएगा, नहीं आएगा तो याद रखना फिर अहले हक हरकत में आएंगे। फिर ना कहना लॉ एंड ऑर्डर का मसला हुआ है, फिर कल कोई उठ के वहां जाकर 2 थप्पड़ लगा के कह देगा मेरा हाथ मेरी मर्जी, फिर ये ना कहना। मेरे दोस्तों, मैंने बात चलाई थी कि मौलवी दम करते हैं और पैसे लेते हैं, याद है ना? थानू याद नहीं होना है, मैनू याद है, मेरा रोज़ का काम है। जज़ाकल्लाह, मैं मुखातिब अवाम से हूँ, उलमा तो उलमा है मेरे दोस्तों, इसलिए मेरा मुँह इनकी तरफ है मौलाना। नहीं, मैं ये 7 दफ़ा दखले मुकद्दर करता हूँ ना, छुपे एतराज़ का जवाब, ताकि मौलवी नाराज़ न हो जाए। मेरा मुँह आपकी तरफ है, तवज्जो रखना। कुरान करीम आया है, साहिब कुरान से होकर आया है कुरान, तो ये बतौर शिफा बना है। दम फूंक दो तो चीज़ ठीक हो जाती है। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह का दौर है, बादशाह वक़्त बीमार हो जाता है और उसकी बीमारी पर मसला बन जाता है, जी क्या करें जी क्या ना करें। अल्लामा तफ्ताज़ानी फूंक मारते हैं, वो बीमार ठीक होने लगता है, तो डॉक्टर पूछते हैं दवाई नहीं लगाई, नजराने लेकर फूंक मार दी है, ये कैसे असर होगा? तो अल्लामा तफ्ताज़ानी फरमाते हैं ज़रा बक बक बंद करो। वो डॉक्टर गुस्से में आ जाता है, उन्होंने कहा आप जवाब नहीं दे सकते थे तो मेरी इंसल्ट तो न करते, बेइज्जती तो न करते। आंखें सुर्ख और गुस्से से गाल लाल और पीले हो चुके थे। हज़रत अल्लामा तफ्ताज़ानी फरमाते हैं मैंने तो जवाब दिया है। कहा जी वो कैसे? तू कहते है दवाई लगाऊं लफ्ज़ न पढ़ूं, तो मैंने भी लफ्ज़ बोले हैं, कोई थप्पड़ तो नहीं मारा, मेरे लफ्ज़ों में इतनी ताकत, तू गुस्से से लाल पीला हो गया, मैंने तो अल्लाह के लफ्ज़ पढ़कर फूंक मारा है। अल्लाह के लफ्ज़ में कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मेरे दोस्तों, कुरान और साहिब कुरान यूँ जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बतौर शिफा है। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।